معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر کنور عبد الماجد خان کی کتاب سالوس۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ دیار اردو چینل پر اپنی منتخب کردہ کتب کو سننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کریں۔ سب ہیڈنگ: پانی۔ ہوٹل کے سامنے پانی کا نل لگا ہوا تھا۔ ارد گرد کی آبادیوں میں زیادہ تر جھگی والے رہتے تھے۔ ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، جو ان کی انکم کے لیے سود مند تھی۔ بچے سارا دن ننگے دھڑنگے آوارہ پھرتے تھے۔ کھانے پینے کا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صاحب ثروت لوگ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے، ان کو پیکٹ پکڑا جاتے جس میں بریانی یا نان حلیم ہوتی، کبھی کبھی گوشت کے پیکٹ بھی ہوتے۔ رمضان اور عیدوں میں راشن، آٹا، چاول، گھی، چینی، دالیں، گوشت تقسیم کیا جاتا تھا۔ ان کے آگے کھڑی موٹر سائیکلیں، رکشے، گاڑیاں خیرات کرنے والے کو نظر نہیں آتی تھیں۔ یہ زندگی بسر کرنے کا انداز تھا۔ ان کے دن آسانی سے بسر ہونے لگے تھے۔ اب ان کے پاس بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ اوپر سے سروے ٹیمیں بھی ان کی مدد کر کے چلی جاتی تھیں۔ مرد حضرات گدھا گاڑی پر مسلح نکلتے، کلہاڑیاں، نوکدار سریا ساتھ لے جاتے، راستے میں سے درخت کاٹ لاتے، نوکدار سریے سے بنی ہوئی سرکاری اور غیر سرکاری دیواریں ہلا دیتے اور اینٹیں جمع کر کے فروخت کر دیتے۔ زندگی گزارنے کے لیے پانی کی زیادہ اہمیت ہے، وہ ان کو آسانی سے دستیاب ہو جاتا۔ سارا دن ان کی جوان چھوٹے قد کی کالی پیلی لڑکیاں پانی بھرتی رہتی تھیں، نیلے ڈرموں اور بالٹیوں میں بھر کر لے جاتی تھیں۔ گرمیوں میں پانی کا استعمال بڑھ جاتا۔ پھر گراؤنڈ میں لڑکے کرکٹ کھیلتے، بار بار ٹوٹی کھولتے، ہاتھ پاؤں دھوتے، پانی پیتے اور ضائع کرتے، گیلے بالوں میں ہیرو کی طرح ہاتھ پھیرتے اور لڑکیوں کی طرح جھٹکا دیتے، اور جس سے پانی کی بوندیں ادھر ادھر گرتیں۔ گرمیوں میں یہ سلسلہ سارا دن چلتا رہتا تھا۔ اگر توجہ دلائی جاتی تو ہوٹل والا کہتا ثواب کا کام ہے، حکومت نے کمرشل کاروبار کے لیے پانی کا بل فکس کر دیا تھا، اب چاہے جتنا مرضی استعمال کریں۔ ٹوٹی خراب ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اس بارے میں ایک ایمان والا بزرگ توجہ دلاتا تھا اور اللہ نبی کا حکم سناتا، پانی ضائع نہ کرو، چاہے تم دریا کے کنارے وضو کر رہے ہو۔ تو اس کو کمال جواب ملتا، بابا تو اپنا کام کر، تو بل دینا ہے۔ فلاں سیاستدان ملک کو لوٹ کر کھا گیا، ہم تو بل ادا کرتے ہیں، وہ اپنے خزانے بھرتے ہیں۔ مگر ان باتوں کو کوئی ہستی سنتی ہے، ڈھیل دیتی ہے، پھر پکڑ آ جاتی ہے۔ ایک دوپہر محکمے کا آدمی آیا، اس نے ہاتھ میں پانی کا میٹر پکڑا ہوا تھا۔ پوچھنے لگا، مالک کہاں ہے؟ اسے بتایا گیا دکان کرائے پر دے گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، اب دکان میں ہوٹل کون چلا رہا ہے؟ پھر کرایہ دار نے بتایا، اب میں چلا رہا ہوں۔ محکمے کا آدمی کہنے لگا، اوپر سے حکم آیا ہے، میٹر لگانا ہے۔ کرایہ دار، میرا میٹر لگانا ہے؟ محکمے کا آدمی، مجھے آپ کا میٹر لگانے کا حکم ہے۔ چنانچہ اس نے میٹر لگا دیا۔ کرایہ دار پریشان ہو گیا، اب کیا بنے گا؟ فوری طور پر نئی ٹوٹی خرید کر لایا۔ پرانی میں ہر وقت پانی گرتا رہتا تھا، اب پانی نہیں گرتا تھا۔ نئی ٹوٹی میں تالا بھی لگا دیا گیا تھا۔ پانی بھرنے والی لڑکیاں آئیں، کہنے لگیں، تالا کھولو، پانی بھرنا ہے۔ ہوٹل والا کہنے لگا، جس نے پانی بھرنا ہے وہ فی جھونپڑی 300 روپیہ ادا کرے، پھر پانی بھرے۔ اس طرح کئی جگہ سے پیسے آنے لگے اور پانی فروخت کیا جانے لگا۔ پھر ایک دن ایمان والا بابا آیا، کہنے لگا، ثواب لے رہے ہو یا خرید رہے ہو؟ اب تو ہوٹل والے کا ڈرم پیچھے کر دیا جاتا تھا اور لڑکیاں پانی بھرنے لگتی تھیں۔ اس نل پر آتے جاتے اونٹ بیڑ بکریوں کے ریوڑ ٹھہرتے اور بالٹیاں بھر بھر کر پانی پلایا جاتا اور ثواب حاصل کیا جاتا۔ یہ کار خیر دور تک میٹر لگانے سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ رکشے آ کر کھڑے کر دیے جاتے، نل چلتا رہتا، رکشے دھوئے جاتے، اونچی آواز میں رکشوں میں ٹیپ چلتی رہتی،
فحش گانے اچھل اچھل کر سنتے، مسجد سے لوگ نماز پڑھ کر نکلتے مگر برائی کو ہاتھ سے روکنے کی جرت نہ کرتے، بس دل میں برا سمجھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اب گاڑیاں بھی سروس کے لیے آنے لگیں، ٹوٹی میں پائپ لگا کر پانی کے پریشر سے ٹائر اور گاڑی دھوئی جانے لگی۔ پھر ایک دن شیخ صاحب نے کارپیٹ بھی اپنے ملازم سے دھلوایا جو پانی کی وجہ سے بھاری ہو گیا تھا۔ پھر آوارہ بچوں نے اٹھایا۔ بڑے مویشیوں کی اس علاقے میں آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ وہ جس علاقے سے گزرتے زمین ہل جاتی، گھاس ختم ہو گئی تھی، کہیں کہیں نظر آتی تھی، گرد اڑتی رہتی تھی، گھروں کے باہر پھول پودے ہڑپ کر چکی تھیں۔ بڑے بڑے محل نما گھروں میں رہنے والے خواب غفلت کے مزے لوٹتے۔ جب آنکھ کھلتی اپنے مالی پر غصہ نکال دیتے۔ مالی پھر ان پودوں کی دیکھ بھال کرتا، پانی دیتا۔ ادھر نل پر بڑے مویشی پیٹ بھر کر پانی پیتے، ہوٹل والا ثواب حاصل کرتا۔ ان کے ساتھ کتے بھی آتے تھے۔ پھر دوسری طرف سے بھی لڑکیاں آتیں، ان کے ساتھ بھی مختلف قسم کے اور رنگ کے کتے ساتھ چلتے۔ جس طرح زمیندار لوگ بڑے کتے رکھتے ہیں، ان سے شکار بھی کھیلتے ہیں۔ دوسرے عوام میں خوف بھی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات نہ مانے یا مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو اس پر کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے ان کی دہشت علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ دوسرے قانون کی گرفت سے بھی بچ جاتے ہیں۔ عدالت میں بیان دیتے ہیں، جناب میرے کتے شریف ہیں، ان کو تنگ کیا گیا۔ جواب میں کتوں نے رد عمل ظاہر کیا، ہمارے پالتو کتے کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اسی طرح جھگی والوں نے اپنی حفاظت کے لیے کتے رکھے تھے۔ اگر ان کی طرف کوئی آتا تو بھونک کر اطلاع دے دیتے تھے اور وہ ہوشیار ہو جاتے تھے۔ اگر ان کی طرف کوئی آتا تو بھونک کر اطلاع دے دیتے تھے اور وہ ہوشیار ہو جاتے تھے، پھر ادھر ادھر ہو جاتے تاکہ پولیس مجرموں کو تلاش نہ کر سکے۔ کچھ دن ہوئے، ایک صاحب سبزی لینے پیدل آئے۔ وہ اکثر گاڑی میں آتے تھے۔ ایک پاگل کتا ان پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ صاحب شدید زخمی ہو گئے۔ اسی طرح اس کتے نے ایک بچی کے سر کو زخمی کر دیا تھا۔ آخر لوگوں نے فون کر کے محکمے کو اطلاع دی۔ عملے نے کارروائی کر کے علاقے سے کتے مار ڈالے۔ اب دعا ہے اب وہ حضرات جو زخمی ہیں انہیں ادویات مل جائیں اور وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں۔ سب ہیڈنگ نیا سفر۔ ان پر ایک عجیب قسم کی بیماری نے حملہ کر دیا تھا۔ اس بیماری کے اثر سے بچوں کے منہ اور کانوں کے گرد سوجن پیدا ہو گئی تھی، جس نے آگے چل کر زخموں کی صورت اختیار کر لی۔ ان کی خوراک بھی کم ہو گئی تھی۔ زیادہ تر وہ پانی پی کر گزارا کر رہے تھے۔ ان کے علاج کے لیے اگرچہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے نسخوں پر عمل کیا گیا اور ان کے زخموں پر بڑے احتیاط سے دوائی لگائی گئی، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یہاں تک کہ بیماری کے اثر سے ان کی آنکھیں بھی متاثر ہو گئی تھیں۔ پھر انہیں دکھائی دینا بھی بند ہو گیا تھا۔ موت ان کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ آخرکار معصوم جانیں ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ آج تقریباً 2 ماہ بعد وہ گھر سے اکیلی نکلی۔ سب کچھ اسی طرح تھا۔ باہر لان میں ہری ہری گھاس اگی ہوئی تھی۔ سرسبز باڑوں کے ساتھ ساتھ گلاب کے پودے لگے ہوئے تھے، جن میں سرخ پھول کھلے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ جامن کے پودے بھی ان کے درمیان سے اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک طرف سے پودینے کے چند پودے بھی لگے ہوئے تھے، جن کی مہک بھی آ رہی تھی۔ ان کی چند سہیلیاں اس کے قریب آئیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھا۔ اتنے میں بھاری بھرکم مرغے کی آواز سنائی دی۔ پھر دونوں نے مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ اب وہ اپنے 9 بچوں کی موت کا صدمہ بھول چکی تھی اور اپنے حلق سے زندگی کی بھرپور قسم کی آواز نکال رہی تھی۔